شبی کی زلجنا برآمد کرائیں جس کی وجہ سے سکینہ یتیم ہو گئی۔ اور محمد آل محمد بلند سے بلند تر ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ پتہ چلے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں، سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج الوادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبین به الاحکام المفصولة، فمن يبتغي غیر الاسلام دینا تتحقق شعبته وتنفصم عربته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس بابرکت بعظمت روحانی نورانی اور مختصر مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ بقر کی ایک آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، موٹی موٹی کام کی باتیں کروں گا، آپ سے اجازت لے لوں گا، اور میرا تو طریقہ میرے جو مانوس سننے والے ہیں اس طریقے سے واقف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ کہانی میں نہیں پڑھتا، ڈائجسٹ میں نہیں پڑھتا، اخبار میں نہیں پڑھتا، قصے کہانیاں مجھے نہیں آتی، سفرنامے میں نہیں بیان کرتا۔ میرا تو کام اور مشن یہ ہے جب تک زندہ ہوں کہ یہ جو نوجوان بچے بھائی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولے، کسی جھوٹی کی روایت نہ بولے۔ ٹائم کم ہے، مختصر بات ہوگی مگر مفید ہوگی، لیکن بڑی تیزی میں ہوگی۔ میرے ساتھ رہنا،
زیادہ زحمت نہیں ہے، موٹی موٹی کام کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کہہ رہا ہے سنو زمین و آسمان کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی کریشن میں، پیدائش میں، خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لاہور کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، لاہور کے مومنوں کو قرآن نہ سناؤں تو کسے جا کے سناؤں؟ میں لاہور کے مومنوں کو قرآن نہ سناؤں تو کسے سناؤں؟ میں کمال ہو گیا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور یہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری نشانی ہے۔ موت کے بعد زندگی میں سلامت رہے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانی ہے۔ توجہ رکھنا پڑے کام کے جملے، تو بھائی آیت کا پیغام کیا ہے؟ آیت کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے دیکھو اللہ کو پہچانو، توجہ رکھنا، دن کو دیکھو اللہ کو پہچانو، رات کو دیکھو اللہ کو پہچانو، سمندر کو دیکھو اللہ کو پہچانو، چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو، آسمان کو دیکھو اللہ کو پہچانو۔ تو ہر ایک تم سے یہی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، لاہور والوں اللہ کو پہچانو۔ مولوی مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کو پہچانو۔ فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو۔ پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ تو سب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو، کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، اور میرا علی کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے اپنے کو پہچانو۔ مائک ہے، مائک آواز پہنچانے کا وسیلہ۔ اگر یہ ایسا ہو خراب ہو جائے تو تم تک آواز آئے گی؟ وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اچھا میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کے جملے، اب بڑی مختصر بات ہوگی، بڑے کام کی بات، میرے ساتھ رہنا۔ ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے وہ ہے آیت۔ ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے وہ ہے آیت۔ سورہ یاسین 36واں سورہ، وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اللہ کہتا ہے ہماری آیت یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ بھائی زمین مردہ، ہم نے تو سنا ہے ٹارگٹ کلنگ میں لوگ مرتے ہیں، سنا کیا دیکھا بھی ہے کراچی میں بھی ہر جگہ کہ ٹارگٹ کلنگ سے لوگ مرتے ہیں، انسان مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان مردہ نہیں ہے، انسان صرف مردہ نہیں ہے، مردہ زمین بھی ہے۔ مالک تم مردہ زمین کسے کہتا ہے؟ کہ پڑھ لے آیت وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لاہور کے پڑھے لکھے مومن جن سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا رہے ہیں، اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہر وہ توجہ
پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ لاہور کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے، آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ۔ موڈ تو نہیں خراب ہوئی، آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اگر موڈ خراب ہے تو بتاؤ تو میں صاحب شروع کروں۔ اللہ نے اٹھتے ہوئے اب تو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کھولنے والی بات، اب آ رہی ہے ٹرننگ پوائنٹ، ہاتھ کھولنے والی بات۔ کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ قرآن کا لفظ تھا خلیفہ، کتنا اچھا لفظ تھا، بعد میں کتنا خراب ہوا۔ کتنا اچھا قرآن کا لفظ، بعد میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے لوگوں کو کہا گیا۔ پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ اللہ نے اناؤنس کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ خوش رکھے تو میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب سننا پڑے لیکن وہ قالوا اتجعل فیہا، ڈائلاگ ہے فرشتوں کے اللہ کے ساتھ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے، فرشتے بولے مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین پہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا۔ ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، فرشتے بولے کہ یہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین پر ٹارگٹ کلنگ کرے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں خلیفہ بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بڑے بھولے تھے فرشتے، سمجھ رہے تھے خلافت عبادت میں ملتی ہے۔ آپ سلامت رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ سلامت، قرآن سننے والے لوگ ہیں، مجھے پتا ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور کچھ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ مجھے گھور رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں گیتا پڑھ رہا ہوں رامائن پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ کمال ہو گیا، پڑھے لکھے لوگ، فرشتوں نے کہا ہمیں بنا، فرشتوں نے کہا ہمیں بنا۔ اب اللہ بولا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ فرشتوں خلافت چاہیے، کانچی ماری خلافت چاہیے، تو ذرا مجھے ہاؤلائی کے نام بتاؤ۔ ہاؤلائی ڈائناسور کو نہیں کہتے، ہاؤلائی شیر کو نہیں کہتے، ہاؤلائی بستر کو نہیں کہتے، ہاؤلائی لوٹے کو نہیں کہتے، ہاؤلائی کہتے ہیں لوگوں کو۔ بھائی کمال ہو گیا، ابھی تو آدم بنا ہے، نہ لائف ہے نہ وائف، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس ممبر کی قسم میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری بات پر یقین مت کرنا، جا کے ترجمہ دیکھنا۔ ہاؤلائی کہتے کسے؟ ہاؤلائی ڈائناسور کو نہیں کہتے، ہاؤلائی کہتے ہیں لوگوں کو، ہاؤلائی لوگوں کو۔ تو ابھی تو آدم کا اسٹیچو پڑا ہے، آدم کا پتلا پڑا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو قرآن سے سمجھ میں آ گیا کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں، آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں، اور اگر فرشتے ان کے نام بتا دے تو خلافت لے جائے۔ عقل کے اندھوں جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹے، وہ خلافت لینے تیرے پاس آئیں گے۔ ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میرے بھائیوں کو، پڑھے لکھے میرے بھائی ہیں، قرآن سننے والے فرشتوں خلافت چاہیے، کھجی والے خلافت چاہیے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو لوگ ہیں جبھی تو پوچھ رہا ہے اللہ کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے سرنڈر کیا کہ ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے، اللہ بولا آدم کی طرف اور کہنے لگا انبئہم باسمائہم، اے میرے خلیفہ، اے میرے بشر، ذرا ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام تو بتاؤ۔ آدم نے انگڑائی لی، آدم مسکرایا۔ تفسیر نیشاپوری، تفسیر در منصور، نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب، آدم نے انگڑائی
کس نے بتائے؟ آدم نے پوچھا تھا فرشتوں سے، پوچھا تھا فرشتوں سے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے نام بتائے؟ نہیں بتائے، فرشتے دعوے میں سچے نہیں۔ تو جب فرشتے پنجتن کا نام نہ بتا کر سچے نہ بنے، کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آ کے سچا کیسے بنے گا؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اچھا ٹھہر جاؤ، فیصلہ تو آپ کریں گے، ختم ہو گئی میری بات۔ یہ نوجوان بھائی جو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے، اب فیصلہ یہ کریں گے پنجتن کے نام کس نے بتائے؟ پوچھا میرے بھائیوں سے اپنے، کس نے بتائے؟ پنجتن کے نام آدم نے بتائے، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، پاکوں کے نام آدم نے بتائے، فرشتوں نے نہیں بتائے۔ آدم نے پنجتن کے نام کس نے بتائے؟ آدم نے پنجتن کے نام بتائے۔ میں کراچی سے لاہور آیا، میں آیا مر گیا، تم نے مجھے مومن پورا کے قبرستان میں دفنا دیا۔ جب میری قبر بن کی تو دو فرشتے میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے امجد جوہری من ربک، تیرا رب کون؟ میں نے کہا اللہ۔ من نبیو، تیرا نبی کون؟ میں نے کہا محمد۔ پوچھنے لگے من امامک، تیرا امام کون؟ میں نے کہا پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا زینب علی، پانچواں محمد باقر، چھٹا جعفر صادق، ساتواں موسی کاظم، آٹھواں علی رضا، نواں محمد تقی، دسواں علی نقی، گیارہواں حسن عسکری، بارہواں مہدی۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ تو وہی آدم زندہ ہے، کچھ ہیں جو قبل تخلیق آدم ہے، کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ ہے، آنے سے پہلے زندہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الخالق جعفری صاحب تشریف فرما ہے اور ان کا جہاں سے تعلق ہے مشہد مقدس، اس بارگاہ میں نے بھی برسوں گزارے ہیں۔ اللہ ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا کرے۔ آقا اجازت میں فرمائے خدمت نشون چیزیات کو کنم چارے نیز بائی پہ زبان اردو ہر بزن پر کمال ہو گیا۔ کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ ہیں، کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ علی حسین کو پکڑ کے لائے مسجد میں، کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ۔ حضرت مولانا کہ ہدیہ کرنا یہ جملہ، کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ۔ میرا علی میرے حسین کو گود میں اٹھا کے لایا مسجد میں، سامنے سلمان بیٹھا ہے، علی نے سلمان کو دیکھا اور حسین کو دیکھا اور کہنے لگے یا سلمان سل من الحسین ما بدا لک، آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ سننا جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ابھی بھی نہیں کھلے تو مجھے نہیں دکھ ہوگا، جس کا واقعہ سنانا اس کی شان میں کوتاہی ہو گئی۔ پوری طاقت سے سننا، پوری طاقت سے۔ سلمان سل من الحسین ما بدا لک، آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ کچھ ہیں جو آنے سے پہلے زندہ۔ سلمان مسکرائے اور مسکرا کے سوچنے لگے کہ شہنشاہ عرب کا نواسہ ہے، عربی تو جانتا ہوگا، میں ایران سے ہوں، چلو آج فارسی میں پوچھ کے دیکھتا ہوں۔ ہدیہ کرنا ہوا تو واقعہ، میں سیکنڈ ہینڈ بات نہیں کرتا، میں سیکنڈ ہینڈ بات نہیں کرتا، کتاب میں نے مشہد سے خریدی اور پڑھ کے بول رہا ہوں، میں کمال ہو گیا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے، سل من الحسین ما بدا لک، سلمان آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ سلمان مسکرایا، سوچنے لگا کہ شہنشاہ عرب کا نواسہ ہے، عربی تو جانتا ہے، چلو آج فارسی میں پوچھ کے دیکھو، میں تو ایران سے ہوں، آج فارسی میں پوچھتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلمان نے بچے کو دیکھا، حسین کو دیکھا اور کہنے لگا آقا عمر شما چقدر است؟
فارسی میں سوال کیا آقا عمر شما چقدر آقا آپ کی عمر کتنی ہے؟ ادھر سلمان کا سوال ختم ہوا ادھر حسین کی تیوریاں چڑھ گئی کہنے لگا مرا کودک میں پنداری سلمان مجھے بچہ سمجھ رہے ہو آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا میں پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے کا ہوں اب سمجھ میں آیا میری عمر کتنی ہے بس میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی غریب کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہو تم نے کبھی امام رضا کا چہلم منایا امام حسن کا چہلم منایا کبھی امام موسیٰ کاظم کا چہلم منایا نہیں منایا صرف حسین کا چہلم مناتے ہو دوسروں کا چہلم نہیں مناتے جانتے ہو کیوں نہیں مناتے اس لیے کہ جب امام رضا کا چہلم آیا تو ان کے وارث آزاد تھے ان کا چہلم منانے کے لیے اکیلا حسین ہے میرا غریب حسین کہ جب پہلا چہلم آیا تو وارث زندان شام میں تھے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تمہیں آباد رکھے پروردگار تمہیں محفوظ رکھے دین بچ گیا حسین کا گلا کٹ گیا اور دین صرف حسین کے گلے سے نہیں بچا حسین کا گلا شہزادی زینب کی چادر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انسا کل شے میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے جو نہیں گئے اللہ ان کو جلدی کربلا کی زیارت نصیب کرے اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں بڑی تاکید ہے کربلا کی زیارت کی قد مال المجلسیان لوجوب زیارت الحسین علیہ السلام مرۃ واحدہ علامہ مجلسی کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرنا واجب ہے آسان نہ سمجھنا جب کربلا جاؤ اور باب الراس شریف سے حرم کے اندر داخل ہو تو قتل گاہ کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے میرے امام زمانہ کا میرا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کہتا ہے السلام علی الخد الطریب سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا یہ جملہ قتل گاہ کے اوپر لکھا ہے سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا پتہ ہے کس کا رخسارہ ہے حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے جہاں جی چاہتا مٹی پہ رکھ دیتے شرم کر کے پرسہ نہ دینا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہونا شرم کر کے نہ رونا اس لیے کہ میرے حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا
3666 زخم تھے جس میں مطہر پہ، اور اس وقت کہتا ہے بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا۔ حسین نے تمہیں سلام کہا ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حسین نے تمہیں سلام کہا ہے، اب تم پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے واجب ہے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ یہ کس کا خون تھا؟ کربلا کے بعد کس کا خون بہ رہا تھا؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا۔ عرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، میرا حسین کہتا ہے آخری وقت میں حسین، جب حسین نے تمہیں یاد کیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ سجاد میرے شیعوں کو اور میرے چاہنے والوں کو کہنا او سمعتم بے قتل بے قریب فندمونی، کہ میرے چاہنے والوں جب سنو کہ پردیس میں کوئی پردیسی مارا گیا تو سب سے پہلے مجھ پر ندبہ کرنا۔ ندبے کا مطلب رونا نہیں ہے، ندبے کا مطلب ہے چیخیں مار مار کے رونا، ہائے حسین پیاسا مارا گیا۔ سنو، اللہ تمہیں آباد رکھے، دو جملے سن لو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب شہر حمص کے دروازے پہ پہنچا، جملہ یاد رکھنا امام زمانہ کا، سلام ہو اس رخسارے پہ جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ لوٹا ہوا قافلہ جب شہر حمص کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ بند تھا، دروازے کے سامنے ایک درخت تھا۔ بیویوں کو فوج یزید نے اجازت دی کہ وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں، بیویاں درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئی۔ سید سجاد گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ سجاد سے کہا قیدی تو دھوپ میں جا کر بیٹھ۔ سجاد زنجیروں کا لنگر تھام کے دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ سن لیا جملہ؟ جملہ سن لیا؟ سجاد دھوپ میں ہے، جملہ سنو، میرا سجاد دھوپ میں ہے، بیویاں درخت کی چھاؤں میں ہے۔ اب حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا۔ جملہ سنو، جملہ سنو، شہر کا دروازہ کھلا، شہر والے پانی لے کر آئے، اور آنے کے بعد بیویوں سے پوچھتے کہ یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ وہ چھوٹی بچی یاد ہے تمہیں؟ اشارہ کرتی پھوپھی زینب کی طرف، پھوپھی اماں آپ بتا دیں یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے؟ شام کو مغرب سے پہلے ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کے کندھے میں اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ کٹا ہوا سر کس کا لٹکا ہوا ہے؟ باپ نے کہا ہمارے امیر کے خلاف ایک خروج کرنے والے نے خروج کیا تھا، یا اسی کا سر کاٹ کے لٹکایا ہے۔ بچہ پھسل کے زمین پہ آیا، زمین سے پتھر اٹھایا، حسین کے سر کا نشانہ لیا۔ راوی کہتا ہے کہ
پیچھے لٹا لینا. نہیں ادھر کی طرف نہ کریں، ان کی طرف یہاں
چھڑ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے کربل وسان والے سانجا مکا گیا ہے اجڑی نو چھڑ کے کلیا کربل وسان والے سانجا